السلام علیکم، ویلکم ٹو اکیڈیمک انفو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے ماحولیاتی آلودگی۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں وہ ہمارے ماحول میں شامل ہیں۔ جاندار اور بے جان ہر چیز ہمارے ماحول کا حصہ ہے اور ہم پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ماحول ہی میں رہتا ہے اور اسی پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوگا تبھی انسان اور دوسرے جاندار ایک صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگر ہمارا ماحول آلودگی کا شکار ہوگا تو انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جاندار بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ ہوا اور پانی انسان کی اہم ضروریات میں شامل ہیں۔ ان میں ایسے اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دیں تو وہ بیماریوں کی شکل اختیار کر کے نہ صرف انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر بیمار کر دیں گی بلکہ دوسرے جاندار بھی اس سے سخت متاثر ہوں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جن کو آلودگی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ترقی یافتہ ممالک میں ہو تو ہمیں اس بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانا ہوگا۔ ہر جاندار اپنے ماحول کا دوست ہے، چنانچہ ہر جاندار کا فرض ہے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ حکومت کو بھی ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جس سے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ بہتر ہے کہ مہ و مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ آج کل کے سائنسی اور ٹیکنیکل دور میں ہمارا ماحول آلود سے آلود تر ہوتا جا رہا ہے۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور صوتی آلودگی نے انسان کی زندگی کو دوبھر کر دیا ہے۔ آج کل کا انسان آرام پسند ہو گیا ہے۔ پرہجوم صنعتی شہروں کی ترقی نے ماحول میں آلودگی پیدا کر کے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ صاف پانی اور ہوا کرۂ ارض پر بسنے والی مخلوق کے علاوہ نباتات کے لیے بھی اشد ضروری ہے، لیکن موجودہ دور میں صاف ہوا اور پانی کا حصول دن بدن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتوں اور رحمتوں سے اس قدر نوازا ہے کہ وہ ان نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، لیکن انسان نے ترقی کے حصول کے لیے غیر قدرتی عوامل کے ذریعے ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی ایک وجہ بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی آبادی جہاں معاشی اور معاشرتی طور پر اثر انداز ہوتی ہے وہاں اس کا براہ راست اثر قدرتی وسائل کے استعمال پر بھی پڑتا ہے جو نتیجتاً ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم ترقی کرنے کی دھن میں یہ بات بھلا چکے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقدار کی وجہ سے اوسط درجہ حرارت میں 1 فارنہائٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر یہ اخراج اسی طرح ہوتا رہا تو اگلے 100 سالوں میں یہ درجہ حرارت 14 درجے فارنہائٹ تک بڑھ جائے گا، اور یہ اضافہ انسانوں، حیوانوں، موسموں اور ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات فضا میں پھیلے ہوئے اوزون کی تہ میں کمی ہے۔ اوزون کی تہ سورج کی ان شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کی تہ میں کمی کی وجہ سے بہت سی جلد کی بیماریاں اور کینسر جنم لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری فضا میں جو آلودگی، گرد و غبار، دھواں، خطرناک گیسیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، مثلاً دمہ، الرجی، پھیپھڑوں کی بیماریاں وغیرہ۔ اگر ہم حکومت کا ساتھ دیں اور ہر علاقے میں درخت لگانے کی مہم شروع کریں تو کافی حد تک فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور زہریلی گیسوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے ہماری فضا خوشگوار ہو سکتی ہے۔ فضائی آلودگی کی اہم وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے درخت کاٹنا شروع کر دیے ہیں۔ ہم ہریالی اور سبزے سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے صنعتی ترقی پر زور دیا ہوا ہے۔ اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ ہم نے ہر جگہ فیکٹریاں اور کارخانے لگانے پر زور دیا ہوا ہے، جبکہ فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں ہماری ہوا میں مل کر اسے آلودہ کر دیتا ہے۔ ہمیں فیکٹریوں اور ٹرانسپورٹ کے ذرائع سے نکلنے والے دھوئیں کا بہتر بندوبست کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو فضائی آلودگی سے محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ ہمارے سامنے پوری دنیا کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے فضائی آلودگی کی وجہ سے انسانی جانوں کا نقصان اٹھایا ہے۔ 3 دسمبر 1984 کو بھارت کے شہر بھوپال میں کیڑے مارنے والی ادویات، دھواں اور زہریلی گیس کے خارج ہونے سے 3000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس قسم کے حادثات امریکہ میں بھی
ہوئے امریکی ریاست ورجینیا میں کیمیکل فیکٹری سے زہریلی گیس کے خارج ہونے سے 100 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی کے باعث 3000 سے زائد افراد کینسر کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بقول شاعر، کارخانوں کی ادھاری چمنیوں سے کیا ملا، دھند کچھ برطانیہ کی، کچھ دھواں جاپان کا۔ پانی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ دنیا میں پانی بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ دنیا کے 3 حصوں میں پانی اور 1 پر خشکی ہے، مگر پینے کا پانی بتدریج کم ہو رہا ہے اور اس کو پینے کے قابل بنانے کی رفتار خاصی سست ہے۔ آج گھریلو استعمال، زرعی استعمال اور صنعتی استعمال میں آنے والا پانی اپنی طلب سے کم مقدار میں موجود ہے۔ آلودہ پانی سے آج بھی دنیا میں 34,000 لوگ ایک دن میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ پانی کی آلودگی کی وجہ سے آبی حیات میں مچھلیوں کی پیداوار بھی کم ہو رہی ہے۔ انسانی زندگی میں سمندر خاص اہمیت کا حامل ہے۔ کرۂ ارض کے اکثریتی حصے سمندر پر مشتمل ہیں۔ یہ موسموں میں تبدیلی و تغیر کا باعث بنتے ہیں، آب و ہوا کو متعین کرتے ہیں، ماحول کو بناتے ہیں اور انسانوں کو رزق و روزگار فراہم کرتے ہیں۔ آج سمندروں کی آلودگی کا 70% انسان کی پیدا کردہ آلودگی، گند، صنعتی فاسد مادے اور زرعی و جنگلاتی کوڑا کرکٹ کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کیمیکل اور تیل کے اخراج سے بھی سمندری پانی اور آبی حیات کو خطرہ ہے۔ سمندروں کے پانی کو آلودہ کرنے کا مطلب آبی حیات کی ہلاکت ہے۔ یہ آلودگی بھی سمندری حیات کے لیے مختلف بیماریوں یہاں تک کہ موت کا سبب بن رہی ہے۔ بحیرہ روم جیسے چھوٹے سمندروں کا پانی مچھلیوں اور دوسرے آبی جانوروں کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ آکسیجن سے شبستان عناصر تابناک، مضطرب ہر ذی نفس اس کی رفاقت کے لیے۔ سمندری آلودگی کا سبب وہ آئل ٹینکر بھی ہیں جن سے حادثاتی طور پر تیل بہہ جاتا ہے۔ یہ تیل چونکہ ناحل پذیر ہے لہٰذا آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ فیکٹریوں سے نکلنے والا گندا پانی زیر زمین صاف پانی کے ساتھ مل کر بے شمار بیماریوں کو جنم دے رہا ہے۔ قانون کے مطابق صاف پانی کی گزر والی جگہ سے کارخانے اور فیکٹریاں لگانا منع ہے، لیکن آج کل بہت سی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ فیکٹریوں کے زہریلے مائع مرکبات صاف پانی کے ساتھ مل کر اسے ناقص کر دیتا ہے۔ زیر زمین پانی کے ساتھ مل کر یہ ایسی گیس بھی بنا دیتا ہے جو بعض اوقات دھماکے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ انسانی جانوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث ہماری پانی کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری کے لیے پانی کی خاصی مقدار کی ضرورت ہے، لیکن آبی آلودگی کی وجہ سے ہمارے ملک میں موجودہ پانی ناپید اور زہریلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس پانی کو نہ تو ہم پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس میں معدے اور جگر کے امراض سر فہرست ہیں، اور نہ ہی ہم اس آلودہ پانی کو آبپاشی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پانی جب پودوں اور فصلوں کی جڑوں تک پہنچے گا تو انہیں بھی تباہ کر دے گا، جس کی وجہ سے ملک معاشی طور پر پسماندگی کی طرف جا سکتا ہے۔ آبی آلودگی سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فیکٹریوں سے نکلنے والے گندے پانی کو صاف پانی میں ملنے نہ دیں۔ اسی طرح ہم زیر زمین موجود پانی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پینے کے لیے صاف پانی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، چنانچہ جگہ جگہ فلٹر پلانٹ نصب کرنے چاہیے جو صاف پانی کی فراہمی کریں۔ ہمیں اپنے طور پر بھی احتیاط کرنی چاہیے اور پانی کو ابال کر پینا چاہیے۔ اسی صورت میں ہم اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں کیونکہ صحت ایک ایسی چیز ہے جسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آلودگی کی ایک قسم صوتی آلودگی بھی ہے جس سے مراد شور کی آلودگی ہے۔ آوازیں براہ راست انسانی سماعت اور ذہن کو متاثر کرتی ہیں۔ آواز ہمارے کانوں میں میکانی توانائی کی لہروں کی صورت میں داخل ہوتی ہیں۔ آواز کی شدت کی پیمائش ڈیسیبل کہلاتی ہے۔ 90 ڈیسیبل تک آوازیں نقصان دہ نہیں ہوتی، اس سے زیادہ بلند آواز نقصان دہ ہوتی ہے۔ قریب سے زیادہ زوردار آواز قوت سماعت ختم کر سکتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور متاثر افراد کو آلہ سماعت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شہروں میں یہ آلودگی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کیونکہ شہروں میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گاڑیوں کے ہارن کی بلند آوازوں سے لوگوں کا سکون تباہ ہو گیا ہے۔ بلا وجہ ہارن بجانا لوگوں کا معمول بن گیا ہے۔ بقول شاعر، ہے شہر میں غل اور شور بہت، اور حرص و ہوا کا زور بہت۔ کارخانوں میں مشینوں کی آوازیں، میوزک کانسرٹ میں آوازیں 120 ڈیسیبل تک پہنچ جاتی ہیں جو خطرے کا باعث ہے۔ یہ سب انسان کی نفسیات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
ہوائی اڈوں کے قریب رہنے والے لوگ بھی اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ شہروں میں لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال صوتی آلودگی بڑھنے کی ایک اور وجہ ہے۔ شور ہمارے ذہن پر بہت برے اور گہرے اثرات مرتب کرتا ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا دیتا ہے۔ اونچی آوازیں بلڈ پریشر اور دل کے مریضوں کے لیے خطرناک ہیں۔ شور کے ماحول میں رہنے سے ذہنی دباؤ، تھکن اور نیند میں کمی کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو۔ صوتی آلودگی سے بچنے کے کئی طریقے ہیں، مثلاً گاڑیوں کے ہارن کے بیجا استعمال کو بند کر دیا جائے، لاؤڈ سپیکر کے بے دریغ استعمال پر پابندی عائد کی جائے اور اونچا ہارن بجانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ درخت قدرتی طور پر شور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے ہوائی اڈوں، ریل کی پٹریوں، سڑکوں اور کارخانوں کے ارد گرد کثرت سے درخت لگا کر بھی شور کی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ درختوں کو بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے، اسی وجہ سے ہمارے ملک میں جنگلات کا رقبہ 0.3% سے بھی کم ہو گیا ہے اور بنجر رقبہ 60% ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ اس سے ہماری معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ آلودگی کی ایک قسم زمینی آلودگی بھی ہے۔ ہمارے ملک کے ہر علاقے میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ خالی جگہوں سے لے کر گنجان آباد علاقوں تک کوڑے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے، جس سے ہماری آبادیاں غلاظت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پنجاب میں اس مسئلے پر کسی حد تک غور کیا جا رہا ہے اور ہر گلی اور علاقے میں سٹیل کے بڑے کوڑا دان لگائے گئے ہیں، جس سے زمینی آلودگی پر کسی حد تک فرق پڑا ہے، لیکن ان کوڑا دان لگنے کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کوڑے دان کو چھوڑ کر زمین پر کچرے کا ڈھیر لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں صرف حکومت نہیں بلکہ عوام کو بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا کرو کہ ملے میرے پھول بچوں کو، ہوا کا صاف کھلونا، فضا کا گہوارہ۔ ہمیں چاہیے کہ زمینی آلودگی سے نپٹنے کے لیے گھریلو کوڑا کرکٹ اور گلی کوچوں میں موجود فاضل نامیاتی مادوں کو الگ جمع کر کے بایو گیس پلانٹ کے ذریعے توانائی حاصل کریں۔ زمینی آلودگی کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ جنگلات لگانا بھی ہے۔ ماحول انسان کی فطری رجحانات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ جہاں ہر انسان اپنے ماحول کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، وہاں اسے صاف ستھرا رکھنا بھی اس کا فرض ہے، کیونکہ ایک معاشرہ جو آلودگی سے پاک ہو وہ دنیا کی ترقی کی رفتار میں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے۔ جہاں ماحول انسان سے متاثر ہوتا ہے، وہاں انسان اپنے ماحول کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے ماحول کی نمائندگی کرتا ہے تو ماحول انسان ہی کا دوسرا روپ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ہم ایک صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک ماحول فراہم کر سکیں۔ صحت مند افراد ہی صحت مند قوم تشکیل دے سکتے ہیں۔